نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت واجب الاحترام علماء اکرام معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والضحیٰ واللیل اذا سجی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ پاک کا بہت شکر ہے کہ اس پاک ذات نے ہمیں اس ذکر رسول کے مجلس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ احباب وقار، آپ احباب کے سامنے میں نے سورہ والضحیٰ کی ابتدائی آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے والضحیٰ، محبوب تیرے روشن چہرے کی قسم۔ احباب وقار، اس والضحیٰ کے مفسرین نے بے شمار معنی بیان کیے ہیں، لیکن جس موضوع پہ میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے حسن مصطفیٰ۔ سامعین ذی وقار، جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے تب سے اس اللہ کے حسن کے بکھرے جلوے اور منتشر نظارے اس کائنات کو دعوت دے رہے ہیں۔ جس طرف نظر اٹھائیں اس مالک کے حسن کے بکھرے جلوے نظر آتے ہیں۔ پھر یہی وجہ ہے کہ اس مالک کے حسن جمال لازوال کو تکنے کی آرزو کرنے میں اس دنیا میں بے شمار عاشق آئے، جن میں سب سے بڑا نام موسیٰ کلیم اللہ کا ہے، جنہوں نے کوہ طور پہ جا کر اللہ کے اس حسن مطلق کو دیکھنے کی التجا بھی کی تھی۔ الغرض اگر تم پہ احادیث و تفاسیر کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو کوہ طور پر اس حسن لازوال کو دیکھنے کی التجا کی، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی، اور یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس حسن مطلق کے کائنات میں بکھرے جلوے دیکھے، جس جمال لازوال کے نظارے کیے، دل میں یہ آرزو مچلی کیوں نے جمال مصطفیٰ جس جمال مطلق کو دیکھوں۔ وہ طور کی چوٹی پہ جاتے ہیں، عرض کرنے لگے مولا میں نے کائنات میں تیرے حسن کے بکھرے جلوے دیکھے، مولا میں نے دیکھا طیور کے تبسم میں تیرا حسن، پھولوں کی مہک میں تیرا حسن، سورج کی تپش میں تیرا حسن، زمین کی وسعتوں میں تیرا حسن، آسمان کی بلندیوں میں تیرا حسن، ستاروں کی کہکشاں میں تیرا حسن، چاند کی چمک میں تیرا حسن، دریا کی روانی میں تیرا حسن، سمندر کے تلاطم میں تیرا حسن۔ الغرض جگ میں آ کر جدھر دیکھا مولا تیرے حسن کے بکھرے جلوے نظر آئے۔ دل میں یہ تمنا ہوئی کائنات ساری میں جو تیرے حسن کے بکھرے جلوے ہیں، ان سارے حسن کے جلووں کو ایک یکجا بیٹر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ عرض گزار ہوئے ربی آئینی، مولا پردہ ہٹا اپنے جلوہ دکھا، آواز آئی رنگ ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام طرف اٹھے، عرض کرنے لگے مولا کیا اس تیری کائنات میں تیرے سارے حسن کا کوئی یکجا بہتر ہوگا؟ آواز آئی اے موسیٰ انتظار کرو۔ وقت گزرتا گیا، لمحے بیتتے گئے، پھر ایک وقت ہو آیا کہ ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہوا۔ راتیں بیتتی گئی، دن گزرتے گئے، ربیع الاول کی 12ویں شب آئی۔ آواز آئی رب لم یزل کی طرف سے، کائنات کی ابتدا سے لے کر اب تک میرے جمال مطلق کو دیکھنے کی تمنا کرنے والوں، میرے جمال مطلق کے طالبوں، شہر مکہ کی طرف چلو۔ آواز اے گروہ انبیاء، تم بھی
مکہ میں آ جاؤ، اے قدسیان فلک سبے بنا لو، اے حوران جنت زمین پر اتر جاؤ، اے ستاروں سمٹ کر آمینہ کے گھر میں آ جاؤ، اے جبرائیل جھنڈے لے کر جاؤ، مشرق مغرب اور کعبہ کی چھت پہ لہرا دو۔ حکم ہوا اے ہوا اپنے بہاؤ روک لو، سمندر کا تلاطم رک گیا، کعبہ آمینہ کے گھر کی طرف جھک گیا۔ دنیا حیران تھی کہ آواز آئی رب العزت کی طرف سے، اے میرا حسن کے عاشقوں، میں جمال مطلق کو دیکھنے کے طالبوں، آمینہ کے گھر کی طرف دیکھو۔ میرا سارا حسن جو کائنات میں بکھرا تھا، میرے سارے اس حسن کو جگجا کر کے ایک پیکر بنایا ہے۔ اور اگر میرے سارے حسن جمال کو ایک جگجا پیکر میں دیکھنا چاہتے ہو، ایک جگجا پیکر میں میرے سارے حسن کو جو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے محمد مصطفیٰ کو دیکھے۔ اور جو میرے سارے حسن جمال کو دیکھنا چاہتے ہو وہ میرے اس نبی آخر الزمان کو دیکھے۔ یہ میرا وہ نبی ہے کہ جب میں نے اس کو بنایا تو میں نے رب ہو کر اعلان کیا، فتوحا محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم۔ احباب زیبا ذرا غور کریں، اس رب نے ہمارے نبی کو کیسی عظمتیں عطا کی، کیسی شانیں عطا کی، کیسا حسن عطا کیا۔ ایک اور مقام پہ وہ ارشاد فرما رہا ہے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب آپ ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں۔ سامعین ذرا غور کریں، کائنات میں ہر کوئی خدا کی طرف تکتا ہے، لیکن خدا ہے کہ مصطفیٰ کو تکتا ہے۔ اور سامعین ذوالفقار میں آپ کے سامنے اب حدیث رسول سے حسن مصطفیٰ کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اس حدیث کو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے روایت کیا ہے۔ ایک مرتبہ جبریل امین حاضر ہوئے، جب وحی لے کے واپس جانے لگے تو میرے آقا نے بٹھا لیا، فرمایا جبریل تو نے خدا کی کل مخلوقات کو دیکھا، زمین کی وسعتوں کو تو نے دیکھا، آسمان کی بلندیوں کو تو نے دیکھا، سوادات نبیوں کو تو نے دیکھا۔ جبریل ذرا یہ تو بتا کیا ہم جیسا بھی کوئی دیکھا؟ اللہ اکبر۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے زمین کے مشارق و مغارب دیکھے، خدا کی کل مخلوقات دیکھی، زمین کی وسطیں دیکھی، آسمان کی بلندیاں دیکھی، لیکن یا رسول اللہ خدا کی عزت و جلال کی قسم میں نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ سامعین زیبا یہ بات صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت حسان بن ثابت نے حضور کے سامنے کہی تھی۔ مسجد نبوی تھی، صحابہ کا جمع غفیر تھا، حضور تاجدار کائنات موجود تھے، کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا حسان پھر آگے آ جاؤ، ممبر بچھا دیا گیا۔ میرے آقا نے حضرت حسان کو ممبر پہ بٹھایا اور فرمایا اب حسان اب ہماری نعت پڑھو۔ اب حضرت حسان حضور کی موجودگی میں حسن مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں وہ احسن منکا لم ترقت عینی، یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، وہ اجمل منکا لم تلد النساء، یا رسول اللہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل نہیں جنا، خلقت مبرئا من کل عیب، یا رسول اللہ آپ کو اللہ پاک نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، خلقت مبرئا من کل عیب، یا رسول اللہ آپ کو اللہ پاک نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ جیسے آپ چاہتے ہیں ویسا میرا رب آپ کو بناتا گیا۔ سامعین ذرا غور کریں، حسن مصطفیٰ کے تذکرے حضرت حسان مجموعہ صحابہ میں حضور کے سامنے کر رہے ہیں، اور پھر میرے نبی نے خوش ہو کر حضرت حسان کو دعا دی کہ اللہ جب تک میرا حسان میری نعت پڑھتا رہے تو جبریل کے ذریعے اس کی مدد فرما۔ احباب زیبا پتہ چلا حسن مصطفیٰ کے تذکرے کرنا، جمال مصطفیٰ کے چرچے کرنا ہمارے صحابہ کی بھی سنت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء اور صوفیاء نے جمال مصطفیٰ پہ بڑی بڑی کتب لکھی ہیں، بڑی بڑی تفاسیر لکھی ہیں، اور بتایا لوگوں کو کہ ہمارے نبی جیسا کوئی سونا نہیں ہے۔ احباب زیبا پوچھیں ان سے جنہوں نے جمال محمدی کو دیکھا، وہ بے ساختہ پکار اٹھے سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا مصطفیٰ حقیقی میں جالمیاں۔ پھر شہزادی کا قلم اٹھا تو آپ نے کیوں لکھا
احترام کرتا ہوں. پھر میرے علی شاہ صاحب نے جب حضور کی زیارت کی تو آپ پہ ساختہ مبارک ہے، بن حسین ڈولن بھی